بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد حضرات گرامی، ویسے تو پورا ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور روزانہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت بخشش فرماتا ہے اور دوزخ سے آزادی چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ ہر رات بڑی قیمتی ہے کہ دن کا روزہ ہے اور رات کی نماز تراویح ہے، اور ہر عمل جو ہے بڑا عظیم شان عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہے اور اس پر ملنے والا بہت زیادہ اجر ثواب ہے۔ روزے کے بارے میں تو فرمایا کہ الصوم لیبان اجری بہی، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اسے اس کا بدلہ عطا کروں۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو شخص جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم، تصدیق یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہی فضیلت ہے جو شخص رات کا قیام کرتا ہے، نماز سے تراویح پڑھتا ہے، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم، اس کے بھی ماضی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اور روزہ رکھ کر کے جہاں وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی دھل رہے ہیں، اور جنت میں وی آئی پی دروازے اس کے لیے ہیں جسے ریان کہا جاتا ہے، اور رات کا قیام ہے اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ پھر اسی ماہ مقدس میں ایک رات آتی ہے جو یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی دن ہیں، جتنی بھی گھڑیاں ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین رات ہے، جسے ہمارے ہاں شب قدر کہا جاتا ہے، لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے، لیلہ قدر کہتے ہیں، یعنی برکتوں والی رات اور رحمتوں والی رات، قدر و منزلت والی رات، شب قدر۔ اب اگرچہ کوئی تعین نہیں ہے کون سی رات ہے، اتنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آخری عشرے میں ہے، اور پھر کہیں یہ بھی بتایا کہ طاق راتوں میں ہے، اور کہیں یہ بھی اشارہ کیا کہ 27 کی رات، لیکن پھر بھی کوئی تعین نہیں ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے آئے اپنے صحابہ کو، تو وہ جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے مجھے وہ شب قدر بھلا دی گئی، ورنہ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا۔ تو اس میں واضح ہے کوئی حکمت بھی تھی، کیونکہ اگر ایک رات بتا دی جاتی پھر لوگ اسی رات جاگتے، پھر متعین ہو جاتی، تو جس طرح نیکی کرنے کا ثواب بہت زیادہ تھا، گناہ بھی تو بہت زیادہ ہونا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر ساتھ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ ہے انسان نیکی سے یا اللہ کی طرف سے ملنے والا جو کوئی اعزاز ہے، کوئی فضل ہے، کوئی عطا ہے، کوئی کرم ہے، اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس کا تعین نہیں ہے، لیکن آخری عشرے میں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا۔ لیلۃ القدر یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، لیلہ اور قدر، جسے عام طور پر جو ہے کہا جاتا ہے حد اضافی۔ علماء جو اصول فقہ میں یہ اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے، یعنی مضاف الگ ہو، مضاف الگ ہو، الگ کے الگ الگ تعریف، تو یہاں لیلہ مضاف ہے، القدر مضاف الیہ ہے، تو لیلہ کہتے ہیں اور رات کو، اور قدر کے دو معنی علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قدر کے معنی قدر و منزلت والی تھی، وما قدر اللہ حق قدر، قدر جس طرح اللہ تعالیٰ کا قدر کرنا تھا، قدر و منزلت اللہ کی کرنی تھی، اس طرح ان لوگوں نے نہیں کی۔
تو قدر و منزلت. تو لیلہ قدر کو لیلہ قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات بڑی قدر و منزلت والی رات، بڑی شان و شوکت والی رات ہے. اسی وجہ سے اسے لیلہ قدر یا شب فارسی کا لفظ ہے، شب قدر کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، کبھی تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، یعنی اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت والے، فضیلت والے ہیں، شان و شوکت والے. دوسرا معنی یہ ہے، قدر کے معنی ہے تنگی کے، جیسے اللہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یا قدر، اللہ جسے چاہے خوب رزق عطا فرمائے، رزق میں فراوانی ہو، وسعت ہو، فراخی ہو، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کمی کر دے، یعنی فراخی نہ ہو. تو قادرہ کے معنی، قادرون کے معنی تنگی کے بھی ہیں. تو اس کا ایک یہاں معنی ہوگا تنگی کے. تو شب قدر کو یا لیلہ قدر کو لیلہ قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور ان فرشتوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین. اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ قدر میں کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، عام سب فرشتے، اور پھر ان فرشتوں میں سے الگ تعین کر دیا گیا ہے، الگ نام لیا گیا ہے، یعنی عام کے بعد پھر خاص، تعمیم کے بعد پھر تخصیص. روح سے مراد جبریل امین ہے. ان کی قیادت میں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں. اتنے سارے فرشتے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے. یہ اعزاز دینے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کو جو اس رات کو جو ہے جاگ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بھی اسے لیلہ قدر اور شب قدر کہا جاتا ہے. اسے لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے. سورہ دخان کے ابتدائی آیات میں کہا گیا ہے کہ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے. بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ، برکت والی رات میں اتارا. تو کون سی ہے؟ یہی شب قدر ہے. اس رات کی اہمیت اتنا ہے کہ یوں سمجھ لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جہاں آپ نے استقبال رمضان کیا، ماہ رمضان کے روزوں کی، ماہ رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو وضاحت ہے قرآن کی آیات کی، جس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا، اس رات کو بھی نہیں جاگا، عبادت نہیں کی، تلاوت قرآن نہیں کی، رات کا قیام نہیں کیا، رکوع سجدہ نہیں کیا، تسبیح و تحمید نہیں کی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، جو اس رات کو پانے میں یعنی عبادت کرنے سے محروم رہا، وہ حقیقی طور پر محروم اور بد نصیب و بدبخت شخص. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی بد نصیب نہیں ہو، چاہے دولت کو اس کے پاس ڈھیری کیوں نہ ہو، چاہے بڑے عہدے پر بڑا جمع کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس جو ہے ملازمین ہی کیوں نہ ہو، چاہے مقتدر طبقے میں ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، صدر ہی کیوں نہ ہو، پیر مارشل کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، جو اس رات سے محروم رہا وہ حقیقی طور پر محروم شخص ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت پورے عروج پر ہے، باقاعدگی سے اللہ بلا رہا ہے، خود بلا رہا ہے کہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کے گناہ معاف کروں. اور پھر جسے ایک رات مل گئی، زندگی بھر کی عبادات ایک طرف، کوئی 83-84 سال، کسی کی عمر اتنا نہیں ہوتی، اس لمبی عمر، پوری زندگی کی عمر کی عبادات ایک طرف، اسی ایک رات کی عبادت جو ہے اس سے افضل ہے. یہی فرمایا کہ خیر من الف شہر، یعنی
1000 مہینے کی عبادات سے افضل ہے، خیر ہے، زیادہ بہتر ہے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ تو کہاں زندگی بھر کی عبادات اور کہاں ایک رات؟ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اس رات محروم رہا وہ ہمیشہ جو ہے محروم ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ویسی اس رات کی اہمیت کو یہ آیت کریمہ یعنی پوری سورت جو ہے واضح کر رہی ہے، اس لیے اللہ نے پوری سورت جو ہے نازل فرمائی ہے اس رات کی اہمیت کے بارے میں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے اس قرآن شب قدر، یعنی قرآن کا نزول جو ہے آسمان دنیا پر وہ اسی پورا قرآن جو ہے اسی رات میں اترا ہے، پورے کے پورے 30 پارے اور 114 آیا 14 سورتیں، پورا قرآن۔ اس کے بعد جو ہے پھر حالات کے مطابق واقعات کے مطابق 23 سال کے عرصے میں 21 سال بن جاتا ہے، کچھ سال وقفہ بھی رہا، وحی نازل نہیں ہوئی، پھر قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا کہیں پوری صورت، کہیں ایک سے زائد آیات، کہیں ایک آیت، کہیں ایک آیت کا بھی کچھ حصہ نازل ہوتا رہا، ورنہ سارا کا سارا قرآن جو ہے شب قدر میں اترا، اور اللہ نے کہیں فرمایا کہ ماہ رمضان میں۔ تو گویا کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، کیونکہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس رات میں قرآن اترا، تو قرآن کی بدولت گویا کہ قرآن جو ہے ذریعہ بنا، وسیلہ بنا، سبب بنا اس رات کی اہمیت اور برکت کا۔ تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ اس رات کی کیا اہمیت؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تھوڑا سا آگے بتا دیا انسان کی سمجھ کے لیے، فہم کے لیے، تاکہ ذہن بھی بنائے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد اس رات میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے سارے فرشتے اور ان کے سردار جبریل امین اس رات زمین پر اتر آتے ہیں، اور اپنی مرضی سے نہیں آتے، حکم خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی عبادات کو دکھانا چاہتا ہے فرشتوں کو۔ وہ جو اعتراضات کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ہے زمین میں فساد پھیلائیں گے اور یسفک الدماء، خون بہائیں گے، اللہ فرماتے جا کر کے دیکھو کہ میرے بندے جو ہے کوئی سجدے میں ہے، کڑکڑا رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، آنسو بہہ رہا ہے، اپنے آنسو سے جو ہے زمین تر ہو رہی ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، جا کر کے دیکھو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، ہر قسم کی سلامتی، برکت، خوشحالی لے کر کے زمین پر اترتے ہیں۔ من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی اس سے یوں سمجھ لیں کہ آج کل کوئی 6:12 پر اس وقت سے لے کر صبح صادقہ طلوع فجر ہو رہا ہے 4:55 یا 52 پر جو ہے یہ اتنا، یعنی یوں سمجھ لے کہ تقریباً 5 گھنٹے وہ بن گئے اور 6 گھنٹے یہ بن گئے، کوئی 11 گھنٹے یا اس سے کم و بیش رات بھر، یعنی پورے 24 گھنٹے کے آدھا وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے اعلانات کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، لیکن اس رات کی برکات ہیں، یہ سلسلہ رات بھر رہتا ہے، 11 گھنٹے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو کون ایسا بدبخت ہے جو اس وقت میں سے کچھ دیر کی بھی نہیں جاگتا؟ اتنا بدبخت ہے، اس لیے تو فرمایا کہ محروم شخص ہے۔ آگے بھی ہم چل کر کے اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔